بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ جو میں نے چاولوں والا عمل بتایا، اسے عام نہ سمجھیں۔ اس کے عمل کے اگر فائدے، یہ چاولوں والے فائدے میں کھولنا شروع کر دوں، آپ میں سے ہر شخص کہے گا کہ میری تنخواہ جتنی تھوڑی ہے میں یہ عمل کر کے رہوں گا۔ یقین جانیے، اپنے بدن کا اگر نماز نہیں پڑھتا اور گناہوں کی طرف رجحان ہے اور دل اللہ کی طرف نہیں چاہ رہا، اپنے بدن کا یہ عمل کر، ایک مٹھی لے اور اس کو کوئی نہیں پڑھتا خود پڑھنا شروع کر دے، اللہ الصمد۔ یہ لفظ ایسا ہے ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ پڑھ سکے نہ پڑھ سکے؟ جی، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ اپنے چاول خود پڑھ لے۔ اور میں نے سارے پڑھنے کا نہیں کہا، سارے پڑھنے کے لیے ساری زندگی چاہیے۔ ایک مٹھی، زیادہ سے زیادہ 2 دن لگے، 3 دن لگے، 4 دن لگ جائے، ویسے بندہ چاہے تو 1 دن میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک مٹھی صرف اس میں سے لے لے، وہ مٹھی تیری ہو، اس میں لے، اس کو کسی پلیٹ میں، تھالی میں، برتن میں رکھ اور تھوڑا اٹھا کے اس پہ اللہ الصمد یقین کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ، مولا تو عیبوں سے پاک، تو ذلتوں سے پاک، تو ظلمتوں سے پاک۔ کیوں؟ بے نیاز اس کو کہتے ہیں جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، جس کو کسی کے نیاز کی ضرورت نہ ہو، وہ خود ناز والا ہے۔ نیاز ہمارے پاس ہے، ناز سارا اسی کے پاس ہے۔ سارا ناز کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اور سارا نیاز ہمارے پاس ہے۔ ہم نیاز ہیں، نیاز مندی، جھکنا، تواضع، انکساری، یہ سارا ہمارے پاس ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ضرور رکھنا، یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی ضرورت، تو کسی چیزوں کا، ضرورتوں کا محتاج نہیں، پر میں محتاج ہوں مولا، میں ضرورت مند ہوں۔ یا اللہ تو بے بس، تیرے بس میں سب کچھ، لیکن مولا میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ضرور رکھنا، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اس جسم کو ذلتوں کو اور گناہوں کی زندگی سے، نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں سے نکالنا چاہتے ہو، اس جسم کا صدقہ دو، اور یاد رکھنا وہ معصوم مخلوق کھائے گی پانی والی اور بڑی دعائیں دیتی ہے۔ ہاں سنو، ایک واقعہ سنو۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا، عجیب واقعہ ہوا، آپ سنیں گے، آپ کو آج کے اس موقع کی مناسبت سے ایک پیغام ملے گا۔ ایک دوست تھے، وہ روز میتوں کو پڑھ کے ہدیہ کرتے تھے، پڑھ کے ہدیہ کرتے تھے، روز پڑھ کے ہدیہ کرتے تھے، بخشتے تھے ان کو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ قبرستان کی قبریں کھلی پھٹی، اور ایک جوان ہے نہایت مفلس، پھٹے پرانے کپڑے، اس کا کوئی حال نہیں، حال سے بے حال ہے۔ تو انہوں نے خواب کی حالت میں اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بس جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا، میرے والد پہلے فوت ہو گئے تھے، ماں نے جو ہے دوسرا شوہر کر لیا، اور مجھے بھول گئی، نہ میرے لیے صدقہ، نہ خیرات، نہ پڑھ کے ہدیہ کرنا، نہ ایصال ثواب، کچھ بھی، میری ماں مجھے بھول گئی، بس وہ اپنی ہی زندگی میں ہے۔ تو اس نے کہا تیرا نام کیا ہے اور تیری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس کا پتہ پوچھ لیا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ سب کچھ یاد تھا۔ دوسرے دن گیا، ڈھونڈتا ڈھانڈتا اس پتے کی بنیاد پہ، ایڈریس کی بنیاد پہ جب پہنچا تو پتہ چلا کہ واقعی ہے، ایسا جوان تھا، فوت ہو گیا، ماں دوسری شادی کر لی، اس وقت وہ یہاں نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی دریا ہے، اس میں نہانے گئی ہے۔ وہ وہاں چلا گیا تو دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھی ہے اور کھا پی رہے ہیں، شوہر ساتھ بیٹھا ہے، جیسے کوئی بندہ کسی آؤٹنگ پہ جائے ایسے بیٹھے تھے۔ اس نے دور سے کھڑے ہو کے اس کو سلام کہا اور ایسے ایسے واقعہ سارا بیان کیا، اور کہنے لگا ہاں وہ میرا بیٹا تھا، کہنے لگا اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات۔ وہ من موجی کی کیفیت میں ماں بیٹھی تھی، ایک چلو پانی کا بھر کے ایسے پھینک دیا، کہا جا میں نے اس کے لیے صدقہ کر دیا۔ بیٹھی تھی، موج میں تھی، انہوں نے کہا جا میں نے صدقہ کر دیا۔ انہیں بڑا افسوس ہوا کہ مائیں اپنے لخت جگر کو بھول جاتی ہیں اتنا جلدی، بڑا افسوس ہوا۔
رات کو خواب دیکھا بڑا عجیب. اس جوان کو دیکھا، اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس، بہترین زندگی، سر پہ تاج سجا ہوا. کہتے اللہ تجھے جزائے خیر دے، میری ماں کا صدقہ میرے پاس پہنچ گیا. عجیب بات ہے. میں نے وہ کیا تھا؟ کہا کہ ایک کیڑا تھا پیاسا، اما نے چلو بھر پانی پھینکا تھا، اس پیاس سے کیڑے کے منہ میں پانی چلا گیا تھا، اس نے دعا کی رب نے میری بخشش کر دی. ہائے 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 ہائے. سوچو تو صحیح، مرنے کے بعد کا سارا نظام اربوں خربوں سال کا ابداً ابدا میرے اللہ کے علم میں ہے، وہ ایک پیاسے کیڑے کی دعا سے بخشش کا نظام بنے. اور یہ مخلوق خدا جو پیاسی ہے، بھوکی ہے، جن کو رب اپنے خزانوں سے دیتا ہے اور جو ان کے لیے ضرورتوں کا سامان بنا دے اللہ کے نام کی برکت سے، کیا رب اس کا کچھ نہیں کرے گا؟ اللہ اسے دیتا ہے، اللہ اسے سنبھالتا ہے، اللہ اسے سنوارتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کو مشکلوں، پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں، مسائل سے نکالتا ہے. اپنے جسم کے لیے بھی کبھی کیا کریں. اس جسم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس جسم نے اللہ کے سامنے حاضری میں آنا ہے، اس جسم کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس جسم کا صدقہ دیا کریں.